زبور 59۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بدکاروں سے چھڑا اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ، اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ، کسی دغاباز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھا میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا۔ ان کو قتل نہ کر، مبادا میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے ہماری سپر، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں، اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں۔ وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں، اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں۔ لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا، میرا اونچا برج ہے۔ زبور 60۔ اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا۔ تو ناراض رہا، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے۔ اس کے رکھنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزاں ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مے پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میرا چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اے فلسطین، میرے سبب سے للکار،
مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 61۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ زبور 62۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں، پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے۔ وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ دوبارہ سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ زبور 63۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔
کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا، اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ زبور 64۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہاں اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا؟ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا۔ وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ زبور 65۔ اے خدا، سیون میں تعریف تیری منتظر ہے، اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ بادمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کر دیتا ہے۔ زمین کی انتہا کے رہنے والے،
तेरे मोजज़ों से डरते हैं। तू मतलब सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब माला माल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है, तू उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेघारियों को खूब सैराब करता और उसके मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नर्म करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चिरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं।